درمیان کا سایہ۔ سرفراز کو ہمیشہ تنہائی پسند تھی۔ شہر کے شور سے تنگ آ کر وہ ایک ویران علاقے میں زمین خرید لیتا ہے۔ راستے کی ایک طرف پرانی حویلی تھی جس کے زنگ آلود دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ دوسری طرف جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا مزار تھا، ٹوٹے ہوئے چراغ، سوکھی چادر، مگر فضا میں ایک عجیب سا سکون۔ مقامی لوگوں نے اسے سمجھایا، صاحب یہ جگہ آباد نہیں ہوتی، جو بھی یہاں ٹھہرا صبح تک نہیں رہا۔ سرفراز نے ہنس کر کہا، ڈرو مت، میں انجینئر ہوں، جن بھوتوں کا نہیں، صرف حقیقت کا قائل ہوں۔ اس نے مزار اور حویلی کے درمیان اپنا نیا گھر بنانا شروع کیا۔ تیسرے دن سے مزدور آنے سے انکار کر گئے، کہتے تھے رات کو کسی نے اینٹیں الٹ دی۔ سرفراز نے خود ہی کام مکمل کیا۔ گھر بن گیا، ایک خاموش بنگلہ، بالکل تنہا۔ پہلی رات عجیب سی بنبناہٹ ہوئی، ہوا چلنے لگی، کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا کر کوئی عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ دوسری رات سرفراز نے سنا جیسے کوئی آہستہ آہستہ دیوار پر انگلیاں پھیر رہا ہو۔ وہ باہر نکلا، کوئی نہیں تھا، بس حویلی کے سمت سے مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تیسری رات وہ مزار پر گیا۔ اس نے مزار کے پاس ایک بوڑھا فقیر کو بیٹھا دیکھا۔ فقیر نے سر اٹھایا اور بولا، بیٹے یہ زمین دو راستوں کے بیچ ہے، جو بیچ میں آتا ہے وہ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ سرفراز ہنسا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ اتر گیا تھا۔ اسی رات جب وہ سو رہا تھا، دروازہ خود بخود کھلا۔ اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو، مگر قدموں کی آواز زمین پر نہیں پڑ رہی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا، اس کے باغیچے میں ریت پر انسانی قدموں جیسے نشان تھے، جو حویلی سے آ کر مزار کی سمت گئے تھے اور بیچ میں اس کے گھر کے دروازے پر رک گئے تھے۔ اب راتیں بھاری ہونا شروع ہو گئی، کبھی کسی کے پڑھنے کی آوازیں آتی، کبھی کوئی زنجیر گھسیٹتا ہوا گزرتا، کبھی حویلی سے کسی رونے کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی۔ سرفراز کی آنکھیں جلنے لگی، نیند جیسے غائب ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ مزار کے پاس گیا تو دیکھا چراغ خود بخود جل اٹھے، بغیر کسی کے ہاتھ لگائے۔ ہوا میں ایک بوڑھی آواز گونجی، جن اپنے راستے سے گزرنا چاہتے ہیں اور تم نے دیوار کھڑی کر دی۔ اسی رات سرفراز اٹھا، اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے غصے میں آ کر مزار کی سمت کھڑکی بند کر دی، اور وہی لمحہ تھا جب پورا گھر ہلنے لگا۔ حویلی کے دروازے ایک ساتھ کھلے، درجنوں سائے نکلے، دھند کی طرح، مگر انسانی شکلوں میں۔ وہ چلتے نہیں تھے، بس سرکتے تھے۔ جب وہ سرفراز کے گھر کے قریب پہنچے تو رک گئے۔ اچانک ایک سایہ آگے بڑھا، اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ دھندلا، آواز گہری، یہ ہمارا راستہ ہے، تو درمیان میں ہے۔ صبح جب لوگ آئے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر اندر کچھ نہیں تھا، نہ فرنیچر، نہ نشان، نہ سرفراز، بس فرش پر ریت کے قدم جو حویلی سے نکل کے مزار کی طرف جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج بھی رات کے 3 بجے وہاں سے گزرو تو گھر کی کھڑکیوں میں سے ایک سایہ باہر جھانکتا ہے اور ہوا میں مدھم آواز گونجتی ہے، درمیان میں رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔